آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، اور یہ اتنا عظیم الشان کام تھا کہ ایک نبی دنیا سے جاتا ہے تو دوسرا نبی اس کا قائم مقام بن کر آ جاتا ہے۔ نبوت نے اپنے دور کے ظلم و ستم کے نظام کے خلاف آزادی اور حریت کی جنگ لڑی، اور یہ انبیاء ہی کی تحریک نہیں، انبیاء کے تربیت یافتہ جن کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبوت کی اہلیت رکھتا، نبوت کسی کو ملتی تو وہ عمر فاروق ہوتے تھے۔ عمر فاروق کا یہ مشہور جملہ محدثین نے محفوظ کیا ہے، فرماتے ہیں متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا تھا، ماں کے پیٹ سے تو یہ آزاد بن کر آیا تھا، تم نے کب سے اس پر غلامی کا تسلط پیدا کرنا شروع کر دیا۔ گویا کہ انبیاء کے وارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین صحابہ، ان کی بنیادی سوچ بھی یہ ہے کہ وہ قوموں کو آزادی اور حریت دلانے کے لیے آتے ہیں۔ ذرا سنیے، عمر فاروق ہی کا زمانہ ہے، کسرائی ایران کے مقابلے پر سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں دریائے دجلہ کے کنارے مسلمان لشکر موجود ہے۔ کسرا ایران نے سعد کے نام خط لکھا کہ مذاکرات کے لیے کوئی سفیر بھیجو۔ 17 سفیر یکے بعد دیگرے بات چیت اور گفتگو اور مکالمے کے لیے گئے۔ ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اہم سفیر ہے، محدثین نے ان کی بات نقل کی۔ ربی بن عامر کسرا ایران کے دربار میں پہنچے ہیں تو کسرا نے پوچھا کیوں آئے؟ عرب کے یہ بدو اور دیہاتی لوگ، ان کو کیا مصیبت آن پڑی کہ ہمارے ملک پر چل دوڑے؟ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، تو ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ ربی بن عامر نے کہا کہ نہیں، اللہ تعاصنا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور ہمارے 3 مقاصد، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ لنخرج الناس من عبادت العباد الی عبادت اللہ وحدہ، کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں، آزادی اور حریت۔ یہ فارسی النسل لوگ، نہ ان کی ہمارے ساتھ نسلی ہم آہنگی ہے، نہ مذہبی ہم آہنگی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، تمہارے مذہب پر، تمہاری نسل سے، تمہاری زبان بولتے ہیں۔ ہم ان مظلوموں کو، کمزوروں کو تمہاری غلامی سے نجات دلانے کے لیے آئے ہیں۔ پہلا ایجنڈا۔ دوسری بنیادی بات یہ کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ من ضیق الدنیا الی سعتھا، کہ ہم انسانوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی خوشحالی اور ترقی دینا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کامیابی دینا چاہتے ہیں، آخرت تو مرحلہ بعد کا ہے۔ دنیا میں دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی خوشحالی اور ترقی دینا چاہتے ہیں، من ضیق الدنیا الی سعۃ الدنیا۔ اور تیسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ من جور الادیان الی عدل الاسلام، نظاموں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کے ماحول میں لانا چاہتے ہیں۔ ان 3 مقاصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ کوئی مال و دولت، کسی قسم کا کوئی اور دنیاوی مفاد اور غرض ہمارا نہیں ہے، آزادی اور حریت مقصود و مطلوب۔ اور پھر اس کی اساس پر کسرا ایران کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔